اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علماء نبیوں کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، نائبین ہیں کس چیز کے؟ نہ درہم و دینار کے، نہ جائیداد کے، علم کے وارث ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے ظاہری طور پر دنیا سے وصال فرمانے کے بعد میرے دین کی ترویج و اشاعت اور میرے دین کی تبلیغ اگر کوئی کرنے والا ہوگا تو میری امت کے علماء ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے پیارے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان خیر الخیر خیار العلماء، تمام بہترین چیزوں میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ایک عالم راہ راست پر رہتے ہوئے اپنے لوگوں کو یا نبی کی امت کو صحیح راستہ دکھائے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اگر کسی کے دل میں اللہ کی طرف سے ڈر ہے، خوف ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو یہ علماء کی جماعت ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے، اسی لیے رب نے قرآن میں کہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، جس مسئلے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے علماء کی طرف رجوع کرو، ان سے مسئلہ معلوم کرو اور معلوم کر کے پھر اس پر عمل۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت قرآن، برکت قرآن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت تو اپنے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ میرے اپنے نہیں، آپ بھی میرے اپنے ہو، یہ بھی میرے اپنے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر میں آپ کو ان کے بارے میں نہیں بتاؤں گا تو پھر آخر امام مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے بارے میں کہے گا تو مقتدی کہیں گے اپنے ہی منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں، اپنی تعریف خود کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم آپ کو ان کا مرتبہ نہیں بتائیں گے تو کل بروز حشر آپ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہو، مولا ہمیں ان کے مرتبے کا علم نہیں تھا، اس لیے ہم سے یہ غلطیاں ہو گئیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر حدیث نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، ذنب العالمی ذنب واحد، ذنب الجاہلی ذنبان۔ آپ فرماتے ہیں عالم اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور جاہل اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ڈبل لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے جو ہمارے لیے سیکھنا فرض ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہم علم نہیں سیکھنا چاہتے۔ اس علم کو نہ سیکھنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ چاہے عورت ہو مرد ہو۔ اب قرآن حدیث نے یہ بتا دیا، یہ نہیں کہا
کون سا علم سیکھنا فرض ہے، یہ کہا علم سیکھنا فرض ہے۔ اب میں کہتا ہوں ہاں علم سیکھنا فرض ہے، وہ علم جس سے تمہارا عقیدہ محفوظ رہے، وہ علم جس سے تمہارا ایمان محفوظ رہے، وہ علم جس سے تمہاری نمازوں کی کمیاں پوری ہو جائے، وہ علم سیکھنا تمہارے اوپر فرض ہے جس سے زکوٰۃ کے مسائل تمہیں معلوم ہو جائے، اس علم کا سیکھنا تمہارے لیے فرض ہے جس علم کی وجہ سے تمہارے کاروبار کے اندر حلال اور حرام دونوں اکٹھا ہو جائے، ایسا علم سیکھنا تمہارے لیے فرض ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، علامہ مفتی منظم صاحب قبلہ ازہری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں آپ سے بڑے ہی مؤدبانہ اور عاجزانہ اور جزاک اللہ خیرا احسن الجزا، بہت ہی انتہائی منکسرانہ مزاج میں آپ سے کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر، خدارا اپنے آپ کو سمجھو، خدارا اپنے آپ کو پہچانو، اللہ نے تمہیں نالی کا کیڑا نہیں بنایا ہے، اللہ نے تمہیں کتا نہیں بنایا ہے، اللہ نے تمہیں جانور نہیں بنایا ہے، اللہ نے تمہیں کون بنایا ہے؟ تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ تم کو بنایا ہے، اور اتنا افضل و اعلیٰ بنایا ہے کہ اسی مخلوق میں اللہ نے اپنا پیارا حبیب تمہیں عطا فرمایا ہے، اور اسی شکل میں اپنے پیارے حبیب کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا حسین و جمیل بنایا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں، ہم نے انہیں مڈا مڈا کر نالیوں میں ڈال دیا، گٹر کی نظر کر دیا، لیٹرین میں بہا دیا۔ آج جو جتنا بڑا عہدے پالا ہے، آج جو جتنا بڑا پیسے پالا ہے، آج جو جتنی بڑی شہرت پالا ہے، اتنا ہی وہ دین سے دور نظر آتا ہے۔ مسجد کا متولی ہو، مسجد کا صدر ہو، مجھے کہنے دیا جائے مسجد کے متولی کے لیے ضروری ہے ایسا متولی بنایا جائے کہ امام اگر موجود نہ ہو تو عدم موجودگی میں مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکے۔ مگر آج حالات کیا ہیں؟ ہماری مسجدوں کی کمیٹیاں ایسی ہیں، ہر اس انسان کو مسجد کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس شہرت ہے، جو اپنے وقت کا بڑا گنڈا ہے، وہی سب سے پہلے مسجد کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ میری بات کا برا مت مانیے گا، یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ تلخ حقیقت ہے جسے آپ کو ہمیں سب کو جھیلنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے صحیح، ایک غریب آدمی ہے، 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، مگر تقوی کا پہاڑ ہے، اتنے تقوی اس کے اندر موجود ہے، 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مگر کوئی اسے مسجد کا ذمہ دار بنانے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری دین سے دوری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان دیکھو داڑھی مڈا کر یہ کہتا ہے میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوں، میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر خوبصورتی داڑھی مڈانے کا نام ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو داڑھی منڈا پیدا کرتا۔ مصطفیٰ کے چہرے پہ رب نے داڑھی کو پیدا فرما کر لوگوں ہمیں بتا دیا حسن داڑھی مڈانے میں نہیں بلکہ حسن داڑھی کو سجانے میں۔ واہ بھائی واہ، نعرہ صبح زعفرانی، یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی منظر اس کا ثانی، یا رسول اللہ میرے چہرے پہ داڑھی ہے، بھرم رکھنا قیامت میں رکھتا ہوں تمہاری یہ نشانی، یا رسول اللہ مدینہ آج کا دیکھا ہے میں نے، خوب چل پھر کر دکھا دو خواب میں بستی پرانی، یا رسول اللہ تمنا ہے بڑھاپا
باپ کے در پہ گزر جائے میری بیکار گزری ہے جوانی یا رسول اللہ 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 تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم انتہائی حسین و جمیل، آپ جیسا خوبصورت کائنات میں پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر یہ لگتا تھا آسمان کا سورج طلوع ہو رہا ہے مصطفیٰ کے رخ زیبا سے۔ نبی کا حسن اتنا لاجواب تھا کہ نبی کے حسن جیسا آج تک اللہ نے کسی کو حسن عطا نہیں فرمایا۔ لوگ حسن یوسف کی مثالیں دیتے ہیں، تاریخ پڑھ کر دیکھو، کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھو، تفاسیر کا مطالعہ کرو۔ اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے پر 70,000 پردے ڈال رکھے تھے، اگر ایک پردہ اٹھا دیا جاتا تو کائنات منور ہو جاتی، روشن ہو جاتی۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے خطاب کروں گا، اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، اے میرے نوجوانوں، اپنے آپ کو سمجھو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا وقار کیا ہے، تمہاری عزت کیا ہے، اللہ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہاری تخلیق کا سبب کیا بتایا ہے، اللہ نے قرآن میں تمہیں کس چیز سے یاد کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو انتہائی حسین و جمیل پیدا کیا ہے، خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہمارا نوجوان نماز سے دور بھاگتا ہے، نماز کے قریب نہیں ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو نماز سے مدد مانگا کرو، صبر کا دامن مت چھوڑو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کے دامن کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کتنی ہی مشکلیں ہمارے سامنے آ کھڑی ہو جائیں، کتنی ہی مصائب و آلام ہمارا گھراؤ کر لیں، مگر مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ کا سجدہ شکر ادا کرتا رہے، اپنے رب کو نہ بھلائے، اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے رب نے ہم کو عطا فرمایا۔ بے شک بے شک بے شک سبحان۔ میری بات شاید ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ میں نہ آ رہی ہو، حالات کتنے خراب ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چونکہ یہ محفل جو ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی ہر چیز کی اصلاح کر دوں، آپ کو ہر گناہ کے بارے میں بتا دوں، مگر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہر چیز کے بارے میں بتایا جائے، تو میں آپ کو قرآن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے نماز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ قرآن نے نماز کے بارے میں کہا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جب جہنمیوں سے پوچھیں گے جہنمی ارے تم کس لیے جہنم میں آئے ہو، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ آج مسلمان نماز سے غافل ہے، جبکہ کلمے کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ نماز کا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں اگر ہم کو یہ معلوم کرنا ہوتا کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے تو پہلے ہم یہ دیکھتے کہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہوتا ہم سمجھتے یہ مسلمان ہے، اور جو نماز سے بھاگتا ہوتا ہم سمجھتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ آج ہم نماز سے اتنے غافل ہیں، ہم نہ جانے کیوں اپنے نبی سے اتنا ناراض ہیں، نہ جانے کیوں ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں، نہ جانے ہم کیوں قرآن کو جھوٹ مانتے ہیں، نبی کی حدیثوں کو غلط تصور کرتے ہیں۔ آپ کہو گے کہ حضرت ایسا نہیں ہے، ہم قرآن کو سچا مانتے ہیں، حدیث کو سچا مانتے ہیں، پھر میں کہوں گا
جب قرآن سچا ہے، حدیث سچی ہے، نبی کا فرمان سچا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو۔ قرآن نے سورہ 30 پارے میں کہا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ قرآن کہہ رہا ہے جہنم کی ویل وادی ان بے نماز ان نمازیوں کے لیے ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں ٹائم نکال کر پڑھتے ہیں، جہنم کی ویل وادی میں ان نمازیوں کو ڈالا جائے گا، بے نمازیوں کو نہیں، نمازیوں کو ڈالا جائے گا جو ٹائم نکال کر نماز پڑھتے ہیں، قضا کر کے نماز پڑھتے ہیں، مکروہ وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں جہنم کی یہ ویل وادی کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی خطرناک ہے کہ اگر پہاڑوں کو اس میں ڈال دیا جائے تو یہ پہاڑ پانی کی طرح اس کے اندر پگھل کر بہ جائیں گے۔ اتنی خطرناک جہنم کی ویل وادی ہے۔ اس میں کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ ان نمازیوں کو ڈالا جائے گا، ان نماز پڑھنے والوں کو ڈالا جائے گا جو ہوٹلوں پر بیٹھ کر چسکی لیتے رہتے ہیں، جو چوراہوں پہ کھڑے ہو کر برائی کرتے رہتے ہیں، جو گلی کوچوں پہ کھڑے ہو کر نوجوان اپنی بہو بیٹیوں کو تاکتے رہتے ہیں، جو غیروں کی لڑکیوں پر بری نگاہ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ارے نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، دوڑتے ہوئے مسجد آتے ہیں، کوے کی طرح کھوٹے مارتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جہنم کی ویل وادی ایسے نمازیوں کے لیے ہے۔ سنو میرے آقا کا فرمان کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، جلدی جلدی کوے کی طرح کھوٹے ماری اور فارغ ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے صحابی لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آئے، پھر کھوٹے مار کے آ گئے۔ تیسری مرتبہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تم نماز کے چور ہو۔ میں نے کہا نماز کے اندر چوری کون کر سکتا ہے؟ نماز کے اندر چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نماز کے چور کون ہے۔ جو سجدہ صحیح نہیں کرتے وہ نماز کے چور ہیں، جو رکوع صحیح نہیں کرتے وہ نماز کے چور ہیں، جو قاعدے میں صحیح نہیں بیٹھتے وہ نماز کے چور ہیں۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں ہمیں نہ نماز کی سنتوں کا پتہ، نہ واجب کا پتہ، نہ فرائض کا پتہ۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، ہماری ناک زمین سے لگی ہے یا نہیں لگی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ پاؤں کی دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ رکھنا زمین سے واجب ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم پیروں کو سجدے میں اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری نمازیں نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں جتنی نمازیں آپ پڑھیں گے وہ سب کی سب مکروہ تحریمی واجب الاعادہ کہلائیں گی۔ آپ کو معلوم ہے آپ کہیں گے ارے جس طریقے سے بھی چاہے پڑھ لو۔ میرے بھائی دین سیکھنا تمہارے اوپر فرض ہے، دین سیکھنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے ہی اتنا دین سیکھنا فرض ہے جتنے دین سے تمہارے مسائل حل ہو سکیں اور تمہارے نمازوں کی کمیاں پوری ہو سکیں، اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر مرد ہو یا عورت اللہ نے فرض کر دیا۔ تین چیز یہ ہے کہ ایک عالم راہ راست پر رہتے ہوئے اپنے لوگوں کو یا نبی کی امت کو صحیح راستہ دکھائے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اگر کسی کے دل میں اللہ کی طرف سے ڈر ہے، خوف ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو یہ علماء کی جماعت ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا
عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے، اسی لیے رب نے قرآن میں کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، جس مسئلے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے علماء کی طرف رجوع کرو، ان سے مسئلہ معلوم کرو اور معلوم کر کے پھر اس پر عمل کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت قرآن، برکت قرآن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت تو اپنے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، میرے بھائی یہ میرے اپنے نہیں، آپ بھی میرے اپنے ہو، یہ بھی میرے اپنے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر میں آپ کو ان کے بارے میں نہیں بتاؤں گا تو پھر آخر امام مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے بارے میں کہے گا تو مقتدی کہیں گے اپنے ہی منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں، اپنی تعریف خود کر رہے ہیں، اور اگر ہم آپ کو ان کا مرتبہ نہیں بتائیں گے تو کل بروز حشر آپ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہو مولا ہمیں ان کے مرتبے کا علم نہیں تھا، اس لیے ہم سے یہ غلطیاں ہو گئیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر حدیث نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ذنب العالمی ذنب الواحد ذنب الجاہلی ذنبان، آپ فرماتے ہیں عالم اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور جاہل اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ڈبل لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے جو ہمارے لیے سیکھنا فرض ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہم علم نہیں سیکھنا چاہتے، اس علم کو نہ سیکھنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ چاہے عورت ہو مرد ہو۔ اب قرآن حدیث نے یہ بتا دیا، یہ نہیں کہا کون سا علم سیکھنا فرض ہے، یہ کہا علم سیکھنا فرض ہے۔ اب میں کہتا ہوں ہاں علم سیکھنا فرض ہے، وہ علم جس سے تمہارا عقیدہ محفوظ رہے، وہ علم جس سے تمہارا ایمان محفوظ رہے، وہ علم جس سے تمہاری نمازوں کی کمیاں پوری ہو جائیں، وہ علم سیکھنا تمہارے اوپر فرض ہے جس سے زکوٰۃ کے مسائل تمہیں معلوم ہو جائے، اس علم کا سیکھنا تمہارے لیے فرض ہے جس علم کی وجہ سے تمہارے کاروبار کے اندر حلال اور حرام دونوں اکٹھا ہو جائے، ایسا علم سیکھنا تمہارے لیے فرض ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، علامہ مفتی منظم صاحب قبلہ ازہری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں آپ سے بڑے ہی مؤدبانہ اور عاجزانہ اور جزاک اللہ خیرا احسن الجزا بہت ہی انتہائی منکسرانہ مزاج میں آپ سے کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر خدارا اپنے آپ کو سمجھو، خدارا اپنے آپ کو پہچانو۔ اللہ نے تمہیں نالی کا کیڑا نہیں بنایا ہے، اللہ نے تمہیں کتا نہیں بنایا ہے، اللہ نے تمہیں جانور نہیں بنایا ہے، اللہ نے تمہیں کون بنایا ہے؟ تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ تم کو بنایا ہے، اور اتنا افضل و اعلیٰ بنایا ہے
ہے کہ اسی مخلوق میں اللہ نے اپنا پیارا حبیب تمہیں عطا فرمایا ہے اور اسی شکل میں اپنے پیارے حبیب کو دنیا میں مبعوث فرمایا. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا حسین و جمیل بنایا ہے. آج ہم سوچتے ہیں ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں, ہم نے انہیں مڈا مڈا کر نالیوں میں ڈال دیا, گٹر کی نظر کر دیا, لیٹرین میں بہا دیا. آج جو جتنا بڑا عہدے پالا ہے, آج جو جتنا بڑا پیسے والا ہے, آج جو جتنی بڑی شہرت والا ہے, اتنا ہی وہ دین سے دور نظر آتا ہے. مسجد کا متولی ہو, مسجد کا صدر ہو, مجھے کہنے دیا جائے مسجد کے متولی کے لیے ضروری ہے ایسا متولی بنایا جائے کہ امام اگر موجود نہ ہو تو عدم موجودگی میں مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکے. مگر آج حالات کیا ہیں؟ ہماری مسجدوں کی کمیٹیاں ایسی ہیں, ہر اس انسان کو مسجد کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس دولت ہے, جس کے پاس شہرت ہے, جو اپنے وقت کا بڑا گنڈا ہے, وہی سب سے پہلے مسجد کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے. میری بات کا برا مت مانیے گا, یہ وہ حقیقت ہے, یہ وہ تلخ حقیقت ہے جسے آپ کو ہمیں سب کو جھیلنا پڑے گا. آپ دیکھیے صحیح, ایک غریب آدمی ہے, 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے, مگر تقوی کا پہاڑ ہے, اتنے تقوی اس کے اندر موجود ہے, 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, مگر کوئی اسے مسجد کا ذمہ دار بنانے کے لیے تیار نہیں. وجہ کیا ہے؟ ہماری دین سے دوری ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا نوجوان دیکھو داڑھی مڈا کر یہ کہتا ہے میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوں, میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں. میں کہتا ہوں اگر خوبصورتی داڑھی مڈانے کا نام ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو داڑھی منڈا پیدا کرتا. مصطفیٰ کے چہرے پہ رب نے داڑھی کو پیدا فرما کر لوگوں ہمیں بتا دیا حسن داڑھی مڈانے میں نہیں بلکہ حسن داڑھی کو سجانے. واہ بھائی واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس جشن دستار بندی علامہ مفتی منظم صاحب قبلہ ازہری. ماشاءاللہ. مدینے کی وہ صبح زعفرانی, یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی منظر اس کا ثانی. یا رسول اللہ میرے چہرے پہ داڑھی ہے, بھرم رکھنا قیامت میں رکھتا ہوں تمہاری یہ نشانی. یا رسول اللہ مدینہ آج کا دیکھا ہے میں نے, خوب چل پھر کر دکھا دو خواب میں بستی پرانی. یا رسول اللہ تمنا ہے بڑھاپا آپ کے در پہ گزر جائے, میری بیکار گزری ہے جوانی. یا رسول اللہ اللہ اللہ. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم انتہائی حسین و جمیل, آپ جیسا خوبصورت کائنات میں پیدا نہیں ہوا. حضرت عباس کہتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ, مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر یہ لگتا تھا آسمان کا سورج طلوع ہو رہا ہے مصطفیٰ کے رخ زیبا سے. نبی کا حسن اتنا لاجواب تھا کہ نبی کے حسن جیسا آج تک اللہ نے کسی کو حسن عطا نہیں فرمایا. لوگ حسن یوسف کی مثالیں دیتے ہیں, تاریخ پڑھ کر دیکھو, کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھو, تفاسیر کا مطالعہ کرو. اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے پر 70,000 پردے ڈال رکھے تھے. اگر ایک پردہ اٹھا دیا جاتا تو کائنات منور ہو جاتی, روشن ہو جاتی. بے شک بے شک بے شک.
تو میں اپنے نوجوانوں سے خطاب کروں گا، اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، اے میرے نوجوانوں، اپنے آپ کو سمجھو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا وقار کیا ہے، تمہاری عزت کیا ہے، اللہ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہاری تخلیق کا سبب کیا بتایا ہے، اللہ نے قرآن میں تمہیں کس چیز سے یاد کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو انتہائی